ویلکم بیک ناظرین. میں سرورت اجاز قادری صاحب سے یہ سوال کروں گی. میں نے ڈاکٹر فرید پراجہ سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ کل کے جو ہیروز تھے مجاہدین، وہ انہوں نے طالبان تک بننے کا سفر کیسے طے کیا؟ ایک تو مجھے میرے خیال سے لیٹ آنے کی سزا بھی مل رہی ہے اور نہیں سرور صاحب آپ کو موقع دیں، اسی لیے وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا. اور ڈاکٹر فرید پراجہ صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے، لیکن ایک چیز جو ہم بھول رہے ہیں کہ ہم اداروں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ادارے تھے انوالو، یہ تھا فلاں تھا، لیکن اس وقت نام نہاد سیاسی اور مذہبی وڈیرے بھی تھے جنہوں نے اس وقت ان کو پرموٹ کیا تھا. یہاں سے ہم نے بھرتی کر کر کے بھیجا تھا اور ان کو ہم نے لے کر آئے تھے، اور جنہوں نے جہاد کیا تھا اس ریڈ ایلیفینٹ کے خلاف، اس کو وائٹ ایلیفینٹ کا ہم نے اس وقت ساتھ کس نے دیا تھا؟ اس وقت ہم نے وائٹ ایلیفینٹ کے ساتھ مل کر ہم نے وہ کون تھا جس کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ سب جہاد اسٹارٹ کیا تھا یا فساد اسٹارٹ کیا تھا؟ یہ ہم نے کیا، ہمیں ایسی ضرورت تھی کہ ہم نے پوری دنیا سے جمع کر کے اور ہم نے یہ کام انجام دیا اور اس میں ہم نے انٹرفیئر کیا اور ان کے معاملات کے اندر؟ آج یہ وجہ ہے کہ آج افغانستان کے اندر، ابھی کل ایک ٹی وی کے اوپر یہ چل رہا تھا، بتا رہے تھے یہ گفتگو کہ افغانستان کے اندر جتنے وہاں کے لوگ ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے، ان کو فوجی ٹریننگ کے لیے، ان کو انٹیلیجنس ٹریننگ کے لیے، ان کو دوسرے اور دیگر شعبہ جات کے اندر کام کرنے کے لیے انڈیا بھیجا جا رہا ہے. اور مجاہدین کا سارا وزن جو ہے وہ پاکستان پہ ڈالا گیا ہے. جی، ایک شخص پاکستان نہیں آ رہا. اور امریکہ اب اپنے غلام، اب امریکہ جو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اب اپنا، اس وقت ہم نے یہ دہشت گرد تیار کیے، ہم نے ان کو سپورٹ کی، ہم نے ان کو یہ جہاد کا لفظ دیا، ان کو ہم نے یہ لقب دیا، اور اس کے بعد ہم نے اپنے پاکستانی، آج انہوں نے کیا کیا؟ اس اسلحے کا استعمال اس پاکستان کے عوام پر کیا. آج انہوں نے اس دہشت گردی کا استعمال اپنی اس قوم کے اوپر کیا، اور آج آپ کا پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ آج ہمارے کیا یہ اسکول، کیا یہ مدرسے، کیا یہ مزارات، کیا یہ مساجد، کیا یہ امریکہ کی تھی؟ کیا یہ مون مارکیٹ میں رہنے والے لوگ کیا امریکہ کے تھے؟ یہ ہماری مارکیٹیں اور جو بازاروں کے اندر دھماکے ہوئے، کیا یہ امریکہ کے تھے؟ اس کے کرنے والے کون تھے؟ کون سے اسکول آف تھاٹ تھا جس نے یہ سب کیا؟ وہ کون لوگ تھے جو ان کے پیچھے سپورٹ کرتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو اس وقت ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ان کو اس وقت بہت خوبصورت القابات دیے اور آج یہ دشمن ہے، دہشت گرد ہے، اور آج بھی سپورٹ ہے؟ آج امریکہ کو جو وانٹیڈ ہے اس میں سے 3 دہشت گرد سربراہ پنجاب کے اندر موجود ہیں جن کو امریکہ وانٹیڈ ہے. ہم خالی اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو آپ یقین مانیں بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہے. آج ہم لیبیا کی بات کرتے ہیں، ہم تیونس کی بات کرتے ہیں، مصر کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ حکومت نہیں ہو رہی تھی تو کل مصر کی عوام دوبارہ اس تحریر اسکوائر پہ جمع ہوئی اور الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو گیا. آج بجلی ہمارے گھر میں نہیں آ رہی تو آج ہماری عوام جب روڈ کے اوپر آئی تو بجلی آ گئی، بجلی جنریٹ بھی ہو گئی، بن بھی گئی، اور بجلی آپ کے گھروں تک بھی پہنچ گئی. آج آپ گیس نہیں ہے، آج آپ کل پبلک روڈ کے اوپر آئے. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں فتور ہے، ہمارے اندر وہ مخلصی نہیں ہے، ہمارے اپنے مفادات کو زیادہ ترجیح ہم دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، فلاں نے بنائے، فلاں ادارے نے بنائے. ارے آج تک ہم نے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا کہ ہم یہ بتائیں کہ دہشت گرد ہے کون. کیا میں اور آپ نہیں جانتے؟ آج ہر شخص جانتا ہے دہشت گرد کون ہے، دہشت گردی کس نے کی ہے، یہ تعلیمی ادارے کس نے تباہ کیے، یہ اسکول کس نے تباہ کیے. اس لیے کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے رکھی ہیں، اور ہمارے وہ لوگ، وہ حضرات معذرت کے ساتھ جنہوں نے ان کو پرموٹ کیا، جنہوں نے انہیں اپائنٹ کیا، جنہوں نے انہیں جنریٹ کیا، آج وہ ہمارے بے قابو ہو گئے تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. آج لیکن وہی ایک اسلحے کی بنیاد پہ نقطہ نظر کو امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج محب وطن اور دہشت گردی کے فرق کو ختم کر دیا ہے. آپ کے 16 اداروں نے دہشت گرد جن کو کہا، جن کو قلعدم کہا، آج آپ ان کو پرموٹ کر رہے ہیں، آج آپ وہ دوسرے نام سے کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا نہ پیمرا کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، نہ دوسرے ہمارے اور اداروں کو وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ نام بدل کر یہ کام کر رہے ہیں، پرموٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کو. ارے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری بیسک نیڈز ہیں، ہم اس کے لیے ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہماری اگر ہمارے ایمرجنسی ہے، آئے ہم اپنی سیاست ایک طرف رکھ دیں تھوڑے دنوں کے لیے، 1 سال کے لیے ہم کر لیں گے، اب ہم کوئی سیاست نہیں کریں گے، ہم اپنی پالیسیز بنائیں، ایجوکیشنل پالیسی بنائیں، ایجوکیشن کے اوپر کام کریں. اب جو جن چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے وہ ہم نے ایک طرف رکھا ہوا ہے.
اور جن چیزوں پہ کام نہیں کرنا ہے اس پہ کر رہے ہیں. یہ ڈالر کسی, آپ مجھے بتائیں کسی ان ڈالروں سے کتنے لوگوں کی غربت دور ہو گئی. پاکستان میں کیا پانی صاف ملتا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر لوگوں کو انصاف ملتا ہے؟ انصاف بھی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے یا دولت ہے, جن کے پاس ڈالر ہے, جن کے پاس دولت ہے دنیا بھر میں, جن کے اکاؤنٹ ہے, انصاف بھی ان کے لیے. غریب عوام کے لیے تو انصاف بھی نہیں ہے. آپ ہر فیصلہ, اب ہم پارلیمنٹ ہے تو ہر فیصلہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جا کے اپیل کر رہے ہیں. جیسا آپ پانی کا فیصلہ کر دیں, جیسا آپ گیس کا فیصلہ کر دیں, جیسا آپ غریب بھوک مر رہی ہے قوم اس کا فیصلہ کر دیں, جیسا آپ PIA کا فیصلہ کر دیں, جیسا آپ ریلوے کا فیصلہ کر دیں. شیخ صاحب آپ آ جائیے, ریلوے سنبھال لیجئے. ہم کہاں ہیں ایز اے نیشن؟ ہم نیشن کہاں ہے؟ جاپان کے جب جنرل کو یہ کہا گیا کہ آپ ہتھیار ڈال دو, جاپانی جنرل نے کہا میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا. اس نے کمرے میں جا کر اپنے سر میں گولی مار لی, لیکن اس نے ہتھیار نہیں ڈالا. آج وہ جاپان دیکھیں, آج پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار ہے. ایز اے نیشن کام کرتے ہیں. آج ٹیکس دینے کی بات آئی تو جب ٹیکس دینے کی بات آئی تو وزیر اعظم نے کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا. بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیے. میں نہیں, ہم سرود صاحب سے کافی اتفاق کرتے ہوئے, یہ بات نہیں ہے جو وہ فرما رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا, میں ایک پولیٹیکل اور ایک مذہبی کارکن ہوں, 20-22 سال ہمارے ہو گئے اس ایک سٹرگل جدوجہد میں. ہم نے کبھی یہ, ہمیشہ میں نے ہر فورم سے یہ کہا کہ قرآن جہاد سے بھرا ہوا ہے. سورت توبہ ہے, سورت انفال ہے, سورت نصر ہے, سورت فتح ہے, لیکن وہ کون سا جہاد جو ثابت ہو قرآن سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ کن سے جہاد کرنا ہے, کن مواقع پہ کرنا ہے, کن حالات میں کرنا ہے. شرعی جہاد جس کو اسلامی کہتے ہیں. ایک جہاد یہ ہے کہ جو اس وقت عالمی طور پر جن کا قادری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, کہ ایک تو یہ ہے کہ جی فلاں موقع پر ضرورت ہے تو فلاں کو امپورٹ کر لیا اور فلاں جگہ بھیج دیا. کہیں رشیا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسلام کے نام پر, کہیں ہم جناب امریکن جنگ کسی شکل میں کبھی لڑی, کبھی کسی اور کی لڑیں. تو اس کے میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ اس کے ہم خلاف ہیں. جو اصل جہاد ہے وہ تو فرض ہے, وہ تو ہے دفاعی جہاد, اقدامی جہاد. دفاعی جہاد, اقدامی جہاد تو یہ کہ کل پاکستان کے اوپر کوئی بھی غیر ملکی جارحیت ہوئی, چاہے وہ امریکہ کی طرف سے, میں عرض کر رہا ہوں, تو یقیناً مسلح افواج کے ساتھ قوم کا بھی فرض بنتا ہے. عوامی ایشوز, میں عرض کر رہا ہوں, عوامی ایشوز یقیناً انہوں نے جو فرمایا تو وہ صحیح فرمایا کہ مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, بہت سے ایشوز ہیں, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف کوئی نہیں. ہم دیکھیں نا, نیشن کوئی حکومت صرف یا کوئی ایک پارٹی نہیں بناتی. آج شعور کی ضرورت ہے, آگہی کی ضرورت ہے کہ میں آپ سے بتاؤں, دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں, اب یہ ہے کہ ہم سب مل جل کر, ہمیں یہ صرف نہیں, ہمارے ہاں بیماری کیا ہے, بیماری صرف یہ حکومت کوئی بھائی تنقید کریں فلاں ذمہ دار, خود بری ذمہ ہو جائے. آئیں ہم سب مل جل کر, آئیں ہم نے پہلے بھی, ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں کہ سروت صاحب جیسے لوگ اور پراچک صاحب جیسے لوگ سارے بیٹھے ہیں اور موبلائز کریں اپنے, نہیں مزید ضرورت ہے. ایک ذرا سی بات, یہ انہوں نے کہا ہے ذرا سی. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, میرے ساتھ رہیے.